اور ایک بیچاری نے تو اس سے بہت آگے کہا کہ مجھے کچن میں کام کرتے ہوئے، مجھے پاس سے گزرتے ہوئے آتے جاتے وہ میری کمر پہ ہاتھ سے مجھے چھوتا ہے، اور یہ اس کا دیور ہے جس کو اس کے میاں نے گھر رکھا ہوا ہے حفاظت کے لیے۔ ربیع الاول منا رہے ہیں اور برا ربیع الاول بالکل آیا چاہتا ہے، بہت محبت کرتے ہیں حضور سے۔ پر یہ کیسی محبت ہے کہ نہ کوئی عورت آپ کی نگاہ سے محفوظ ہے دوسروں کی، نہ اپنے گھروں کی عورت محفوظ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے۔ وہ کیا ایک غلطی ہے جو مرد کرتے ہیں اور بالعموم کرتے ہیں، اور اس غلطی کے 5 نقصانات اٹھاتے ہیں۔ ان کے اعصاب کا نقصان ہوتا ہے، ان کے اعمال کا نقصان ہوتا ہے، ان کی عادات کا نقصان ہوتا ہے، ایون ان کے اعضائے رئیسہ اس پہ اس کا نقصان ہوتا ہے، اور آخر میں ان کے ایمان کا بھی نقصان ہو جاتا ہے۔ اس نقصان کا تعلق لوگوں کو نہ بھی پتہ چلے پر ان کی زندگی بے برکتی سے بھر جاتی ہے، اور آپ اندازہ کیجئے کہ اس نقصان کو خود اللہ کے رسول نے کہا یہ زہر سے بجھا ہوا ہے۔ یہ کیا ہے، اس پہ ہم بات کریں گے، چونکہ اس نقصان کا جو نشانہ بنتی ہیں وہ لڑکیاں اور عورتیں بنتی ہیں، اور اپنے ہی گھروں میں۔ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں اور آپ ہم سے کنیکٹ رہیں۔ یہ خواتین حضرات، اب ہم آج کے ولاگ کے اہم ایشو پہ بات کرنے والے ہیں۔ میرے پاس 3-4 بچیوں کے میسیجز آئے ہوئے ہیں، سوال آئے ہوئے ہیں، اور کچھ نے کہا کہ اپنی شادی کے بعد اپنے ہی گھر میں اپنے دیور اور جیٹھ کی بد نگاہی اور بد نظری کا ان کو سامنا ہے، وہ کیا کریں۔ اور ایک بیچاری نے تو اس سے بہت آگے کہا کہ مجھے کچن میں کام کرتے ہوئے، مجھے پاس سے گزرتے ہوئے آتے جاتے وہ میری کمر پہ ہاتھ سے مجھے چھوتا ہے، اور یہ اس کا دیور ہے جس کو اس کے میاں نے گھر رکھا ہوا ہے حفاظت کے لیے، کیونکہ اس کے میاں دوسرے شہر میں جاب کرتے ہیں۔ جب اس نے مجھ سے یہ بات کی تو میں نے اسے کہا بیٹا اگر ابھی آپ نے اس پہ رد عمل نہ دیا تو آنے والے دنوں میں آپ کے لیے سویر خطرہ ہوگا۔ اس نے کہا میرے گھر میں ساس رہتی ہے، لیکن مرد جب بدی پہ اتر آئے اور وہ سگا ہو اس وقت وہ لحاظ نہیں کرتا۔ خاتون حضرات، یہ مسئلہ شروع کیوں ہوتا ہے؟ لوگوں کی عورتوں کو دیکھتے ہوئے، اسی کو بد نظری کہتے ہیں، اسی کو بد نگاہی کہتے ہیں۔ اس وقت ہم ربیع الاول منا رہے ہیں اور برا ربیع الاول بالکل آیا چاہتا ہے۔ اس ربیع الاول کو مناتے ہوئے ہم نے خوشی سے، عقیدت سے اپنے گھروں کو سجایا ہوا ہے۔ کمکمیں بھی ہیں، لائٹیں بھی ہیں، چین سے آیا ہوا اتنا ساز و سامان ہے، جوتوں کو چمکایا ہوا ہے، ہر چیز لگائی ہوئی ہے سمبولک کہ ہم بہت محبت کرتے ہیں حضور سے۔ پر یہ کیسی محبت ہے کہ نہ کوئی عورت آپ کی نگاہ سے محفوظ ہے دوسروں کی، نہ اپنے گھروں کی عورت محفوظ ہے۔ پچھلے دنوں میں ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا کہ وہ مرد جو مسلسل بد نگاہی کا شکار ہوتے ہیں، 3 دن کا انہوں نے اس کو تجربے میں رکھا کہ اگر کوئی مرد 3 دن مسلسل عورتوں کو بری نگاہ سے دیکھتا ہے تو اس پہ جو فرق پڑتا ہے، نہ صرف اس کے مثانے کے غدود متورم ہو جاتے ہیں بلکہ اس کی رطوبتیں خارج ہوتی ہیں، دماغ ایب نارمل ہو جاتا ہے، عضلات کھچ جاتے ہیں، چونکہ آپ ایک ہی وقت میں ایک برا چیز سوچ رہے ہوتے ہیں۔ جب یہ چیز حاصل نہیں ہوتی تو مایوسی ہوتی ہے، ڈپریشن ہوتی ہے، اور کبھی کبھی احساس گناہ جب ہوتا ہے تو بے چینی ہوتی ہے، کیونکہ سبھی جدی پشتی تو برے نہیں ہوتے۔ پر اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ بد نگاہی کو اور بد نظری کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس سے ہم محبت کے بہت دعوے کرتے ہیں، ان کے سامنے یہ ایک چیز ہی شرمندہ کر کے آپ کو نگاہ اٹھانے کے قابل نہیں چھوڑے گی۔ اللہ تو کسی چیز کا حساب لیے بنا آگے جانے نہیں دے گا۔ ذرہ برابر نیکی اور ذرہ برابر جو بدی ہے وہ ریکارڈ ہوتی ہے۔ تو جب اللہ کے رسول فرماتے ہیں
کہ بد نظری اور بد نگاہی زہر میں ڈوبا ہوا تیر ہے، اور جہاں جا کے زہر والا تیر لگتا ہے وہاں انسان پہ بچتا نہیں ہے۔ دوسری بات یاد رکھیے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو امامہ سے فرمایا، انہوں نے یہ بات روایت کی، کہا کہ تم لوگ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو اور ان کو نیچا رکھا کرو، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ اگر تم یہ نہیں کرو گے تو خدا تمہارے چہروں کو بے رونق کر دے گا۔ یہ جس ظلم کا میں نے آغاز میں کیا تھا اظہار، کہ بچیوں کو یہ سہنا پڑتا ہے، اور بات تو ایسی بدقسمت ہوتی ہیں کہ اپنے ہی گھروں میں ایسے بے دین قسم کے بھائیوں کے ہاتھوں، بے ایمان قسم کے بھائیوں کے ہاتھوں بھی انہیں اس زیادتی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن شادی کے بعد اگر کبھی آپ کا دیور یہ زیادتی کرے کہ آپ کے کندھوں پہ، آپ کے ہپس پہ جاتے جاتے آپ کو چھوئے، تو کبھی مسکرا کے مت دیکھیے گا، کبھی اس کو بچہ مت سمجھیے گا۔ اور بعض دفعہ یہ شکایت آتی ہے کہ ہم سو رہی تھیں تو ہمارے کمرے میں آ کے کھڑا رہا۔ اگر آپ اس پہ سوئے بنے رہو گے اور ریئیکٹ نہیں کرو گے تو یاد رکھیے گا اگلے مرحلے میں آپ کی عزت اور عصمت لٹ جائے گی۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک بچی نے جب یہ پوری تفصیل بتائی کہ میرے کمرے میں آ کے اس نے مجھے چھوا، تو وہ ڈر گئی، وہ خوف زدہ ہوئی، اسے اندازہ تھا کہ گھر میں میاں تو ہے نہیں، ماں روک نہیں سکے گی، اور جو باقی اس کی اور بہن یا کوئی عزیز ہیں وہ ذرا دور کے کمروں میں ہیں، تو وہ کیا کرے۔ تو میں نے اسے کہا کہ بیٹا جب خدا نہ خواستہ 100 دفعہ خدا نہ خواستہ ایسا واقعہ ہونے لگے تو اس لمحے سب سے پہلے 2 کام کرنے، ایک اللہ سے اپنی حفاظت کا حصار کہ اللہ میری حفاظت فرمانا، دوسرا اس لمحے پھر آپ شیرنی بن جاؤ، اور شیر کی طرح جیسے دھارنا ہوتا ہے، آپ کو اسے مارنا پڑے، جوتے سے ماریں، فزیکلی کسی چیز سے ماریں، ٹانگوں سے ماریں، لیکن اتنا شور مچائیں کہ مجرم اور چور جس لمحے شور مچتا ہے تو اس کے پورے جو اعصاب ہیں وہ جواب دے جاتے ہیں، وہ خوفزدہ ہو کے بھاگتا ہے۔ ہمیشہ مجرم اور چور کی ایک ہی نشانی ہوتی ہے، جو ہی شور مچے گا اسے ہوگا کہ اب میں پکڑا جاؤں گا اور میری بے عزتی ہوگی۔ اس بچی کے ساتھ یہ ہوا، اس کمرے میں آ کے اس نے جب اس کو چھوا تو پہلے تو وہ ڈری اور لرزی، پھر اسے یاد آیا کہ سر نے یہ کہا تھا، تو پھر اس نے شور مچایا، اس نے کہا سر اس لمحے جتنی دفعہ اس نے مجھے چھوا تھا وہ دکھ اور تکلیف اور وہ جو بے عزتی کا احساس تھا وہ بھی میرے آنسوؤں میں ڈھلا، وہ بھی میری گالیوں میں ڈھلا، اور میں نے اس کو اس کے بالوں سے پکڑ کے زور زور سے جب میں روئی اور چیخی تو اس کی ماں بھی بھاگی ہوئی آئی، اس کی بہن بھی آئی، اور بھی جو گھر میں کوئی ایک عزیز تھا وہ آیا۔ یہ بات آپ نے یہ کر دیا، اٹس مور دین انف۔ اس کے بعد اگلے روز اسی کی ماں نے آ کے معافی مانگی، اس کو بھی لے کے آئے معافی مانگنے کے لیے، اور اس نے پھر ایک ہی شرط رکھی کہ اس کو گھر سے نکالا جائے۔ ایک درندے کو، ایک غنڈے کو عزت لوٹنے کے لیے اس نے کوئی چراغا ہے؟ یاد رکھیے گا، ہم گلے شکوے ویسٹ کے کرتے ہیں، کبھی اس کے کرتے ہیں اپنے بچوں پہ، اپنے بھائیوں پہ، نہ ان کے اعمال پہ، نہ ان کے افعال پہ، اور نہ ہی ان کے ایمان پہ کام کرتے ہیں۔ یہ جو بد نگاہی کے بعد آپ بد سلوکی کرتے ہیں، 5 بڑے نقصان ہوتے ہیں اس ذات پہ۔ اعصاب جو آپ دے جاتے ہیں، دماغ پہ اثر ہوتا ہے، اعمال تو خراب ہوتے ہی ہوتے ہیں، آپ کا ایمان بھی جاتا رہتا ہے، اور آخر میں چہرے کی رونق، اور جو بے اعتباری، اس کا اعتبار رخصت ہو جاتا ہے، جو بے عزتی اس خاندان کی ہوتی ہے وہ اس پہ سوا ہے۔ اللہ نہ کرے آپ کے گھر میں کبھی ایسا ہو، کبھی ایسا ہونے لگے تو اس پہ تو کمپرومائز کیجئے، نہ خاموش رہیے، اپنی عزت کو بچانے کے لیے۔ بعد میں کوئی آپ کا ساتھ نہیں دے گا، اس لمحے احتجاج کیجئے، اس لمحے بولیے، اس لمحے شور کیجئے، اس لمحے اس کو فزیکلی بھی کوئی نقصان پہنچا دیں گے تو کوئی آپ کو نہیں پوچھنے والا ہوگا۔ اجازت دیجئے، السلام علیکم۔